جب آپ لاجک لگانا بند کرتے ہو کیا، کب، کیوں، کیسے، تو پھر میریکلز ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج کی جو ہماری میریکل سٹوری ہے، ایک سسٹر کی میریکل سٹوری ہے جو کہ انہوں نے شیئر کی ہے کویت سے، ہیں وہ انڈیا کی، لیکن ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ وہ کویت میں رہ رہی ہیں۔ وہاں سے انہوں نے اپنی یہ سٹوری شیئر کی ہے، بہت ہی زیادہ انسپائرنگ سکسیس میریکل سٹوری ہے، تہجد میریکل سٹوری ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرے گی۔ تو ہم لوگ ہماری سٹوری شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے بہت سارے کویشچنس آ رہے ہیں لا آف اٹریکشنز کے ریلیٹڈ، اور آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز بناؤ، تو انشاءاللہ جلدی میری اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز آنے والے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ایک کورس یا ایک چھوٹا سا ورک شاپ بھی کہہ سکتے ہیں لے کر آ رہی ہوں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ لا آف اٹریکشن اور اسلامک ٹیچنگز یعنی اللہ کے ذکر کو لے کر ہم کوششیں کریں گے کچھ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ اوکے، تو اگر آپ لوگ اس سیشن کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز میں کنیکٹڈ رہیے گا، آپ کو ساری ہی ڈیٹیلز ویڈیوز کے تھرو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اوکے، تو چلیے آج کی ہماری میریکل سٹوری شروع کرتے ہیں۔ سسٹر کہتی ہیں السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، میں انڈیا میں رہتی تھی اور جو میرے ہسبینڈ تھے وہ کویت میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے میرے ہسبینڈ اور ہم لوگ فیملی ویزا پر کویت میں رہتے تھے ساتھ میں، لیکن کچھ فیملی پرابلم ہوئے تھے جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو ہمیں لے کے یعنی میرے بچے اور ہمیں لے کے اپنا ویزا کینسل کر کے انڈیا آنا پڑا۔ پھر اس کے کچھ وقت کے بعد میرے ہسبینڈ کویت چلے گئے کیونکہ ان کو نئی کمپنی میں جاب لگ گئی تھی، جو پرانی کمپنی کی جاب تھی وہ ان کی چلی گئی تھی، اور الحمدللہ وہ وہاں پر جاب کرنے لگے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ وہ مجھے بھی کویت لے کر جائیں گے 3 منتھ کے اندر، کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ کا جاب تھا تو ان کو وہاں پر سیٹل ہونے میں، وہاں پر اپنا سیٹ اپ جمانے میں تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا، تو ہی سیڈ ٹو می کہ آپ کو میں 3 مہینے بعد وہاں پر بلا لوں گا۔ بٹ اصل پرابلم وہاں پر آئی کہ کویت گورنمنٹ کی طرف سے فیملی ویزا کلوز کر دیے گئے تھے 1 سال کے لیے، تو میں نے اس پورے سال بہت زیادہ شدت سے انتظار کیا۔ دین اس کے بعد جو کویت گورنمنٹ تھی انہوں نے فیملی ویزاز کو اوپن کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک نیا رول آ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی وہاں پر کام کرتے ہیں ان کی سیلری 800 کیپس ہونی چاہیے۔ جب مجھے یہ چیز میرے ہسبینڈ نے بتائی تو میں بہت زیادہ روئی، اور میں نے سوچا کہ اب تو سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بٹ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک خیال ڈالا کہ کسی بھی چیز میں اگر کوئی ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، کوئی تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھلائی ہوتی ہے۔ اینڈ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کچھ نہ کچھ میریکل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پریشانی میں، اس پرابلم میں ڈالا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے میریکل کرے۔ ایک دن پھر میں نے ویڈیو دیکھا کسی کا، اور اس پر استغفار کے میریکل کی سٹوریز تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ انسپائر کری تھی۔ اس کے بعد سے میں نے استغفار کرنا اور تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ ڈیلی بیسس پر میں تہجد اور استغفار کر رہی تھی۔ اسی بیچ میں ایک دن پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جواہرات ویزا آفس گئے تھے، جہاں پر جو ویزا کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری دیکھی جاتی ہیں، تو وہاں پر میرے ہسبینڈ گئے تھے جسٹ ایک ٹرائی کرنے کے لیے کہ ٹرائی کرتا ہوں کبھی ہو جائے فیملی ویزا اپلائی، اور الحمدللہ جب میرے ہسبینڈ نے وہاں پر کوشش کی تو اللہ کے کرم سے میرے ہسبینڈ کی ڈگری کی وجہ سے مجھے وہاں پر ویزا مل گیا، الحمدللہ میرا ویزا ایکسیپٹ ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ یہ میرے لیے پوری طرح ایک چمتکار ہے، ایک میریکل ہے۔ میرے سارے ریلیٹیوز، میرے سارے فرینڈز، ہر کوئی شاکڈ تھا کہ ایک گورنمنٹ پالیسی کے باوجود بھی اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں میری ہر چھوٹی بڑی ہر خواہش کے لیے استغفار کرتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا میرے جو بھی رکے ہوئے کام تھے وہ بھی الحمدللہ ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہت ساری حاجتیں فلفل کر دی، دعائیں میری قبول کر لی، میری وشز قبول کر لی، اور یہ سب استغفار کی برکت سے ہوا، الحمدللہ اللہم بارک۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری میریکل سٹوری ہے۔
اللہ پاک ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح آزماتے ہیں، اور زیادہ تر اسی چیز سے انسان کو آزمایا جاتا ہے جو اس کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب ان سسٹر کا پیک پوائنٹ تھا کہ ان کو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ریزنس کی وجہ سے ان کو انڈیا واپس بلایا۔ پھر یہ انڈیا میں آئیں تو انڈیا میں ہی رہ گئی، پھر یہ ان کے ہسبینڈ سے کچھ سالوں تک دور رہی۔ پھر اللہ نے ان کو توفیق دی کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ جب یہ واپس اللہ کے قریب ہو گئی تو پھر اللہ نے ان کو ان کی چاہت دے دی۔ تو ہمارے لیے بھی جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب ہم کوئی چیز بہت شدت سے چاہ رہے ہوتے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، پھر کسی اور کے لیے آپ تڑپو، آپ دعا کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ ویسے کھلے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ ہمیں ویسا ہونا بھی تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہوں۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت نہیں کر سکتے، جیسی اللہ ہم سے محبت کرتے ویسی محبت ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنی ہم کسی دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں، جس سے نکاح کرنے کے لیے ہم راتوں کو روتے ہیں، ہم وظیفے کرتے ہیں، ہم تڑپتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اگر وہی محبت ہم اپنے رب کو دیں تو ہم ڈپریشن میں جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے نا، کیونکہ اس کی محبت تو لازوال ہے، وہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اگر ہم اس سے 10% وفا نبھائیں گے تو وہ ہم سے 1000% وفا نبھائے گا، اور ایسا رب دنیا میں کہاں ملے گا؟ وہ ایک ہی تو رب ہے نا۔ تو اسی لیے کبھی اگر آپ کی کوئی دعاؤں میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے خیر مانیں، اس کو پازیٹیو لیں۔ اگر آپ لوگ لا آف اٹریکشن کے بارے میں جانتے ہیں، آپ لوگ میرے ویڈیوز پر آ رہے ہیں، میرے چینل پر آ رہے ہیں، تو obvious ہے کہ میری جس ویڈیو کی وجہ سے آپ لوگ میرے چینل پر آ رہے ہیں تو آپ سبھی کو لا آف اٹریکشن کا تھوڑا بہت نالج ضرور ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو اگر آپ کی دعائیں قبول کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو پازیٹیو رہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا یقین ہوگا کہ میری دعائیں قبول ہوں گی تبھی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی تو کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ہے نا۔ تو اس لیے اپنا یقین مضبوط رکھیں۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ہم نے تو 12 سال کی میریکل سٹوریز دیکھی ہیں، 9 سال کی میریکل سٹوریز دیکھی ہیں۔ کیا آپ کو 9 سال ہو گئے ہیں کسی دعا کو مانگتے ہوئے؟ کیا آپ کو 12 سال ہو گئے ہیں کسی دعا کو مانگتے ہوئے؟ نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ سوچیں نا کہ باقی لوگ بھی تو صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ شاید آپ سے تھوڑا سا زیادہ صبر چاہتے ہوں تو آپ دے دیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اسی کے ساتھ آپ کو بہت سارا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا تھوڑا سا وقت ہمیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول کرے اور آپ کا یہ وقت بہت زیادہ پروڈکٹیو بنائے، آمین ثم آمین۔ تو جلدی ملوں گی نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔